جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس چھین لیا گیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی کچھ خبر ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے آج ایمان طاہر صاحبہ کو پشاور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں سے بہت ساری فوٹیجز بھی آ رہی ہیں، گاڑی میں ان کو بٹھا کے کچھ لوگ لے گئے، غالباً پولیس والے تھے، اور ان کے وکلا کا یہ کہنا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کی کہ ان کی ضمانت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ایمان طاہر صاحبہ کو پشاور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے اندر زرتاج گل صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی پشاور ہائی کورٹ پہنچی ہیں، وہ بھی حفاظتی ضمانت مانگ رہی ہیں۔ وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ ایمان طاہر صاحبہ کے حوالے سے ان کے اوپر بھی مختلف قسم کے مقدمات ہیں، اور وہ غالباً مطلوب تھی اور وہ حفاظتی ضمانت ہی لینے گئی تھیں وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں، اور ان کے وکلا کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ضمانت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو پشاور ہائی کورٹ کے بالکل احاطے کے باہر سے گرفتار کیا گیا، اور وہاں سے ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے لے گئے۔ ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں ان کا تعلق اٹک سے ہے، یہ میجر طاہر صادق کی صاحبزادی ہیں، اور مونس علائی صاحب کی فرسٹ کزن ہے، ان کی کزن ہے، ان کی خالہ کی بیٹی ہیں، تو یہ خاندان آپس میں بھی رشتہ دار ہے۔ اور ان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے بھی جو مسئلہ بنا رہا وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ مونس علائی صاحب کے جو کاغذات نامزدگی کا مسئلہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، ان کی والدہ کے جو کاغذات نامزدگی جب وہ جمع کروانے گئے، ان کی وکلا کی ٹیم، وہ جو سب کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہوا، اور اب ایمان طاہر صاحبہ کو پشاور ہائی کورٹ سے کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ان کے جو وکیل ہیں علی زمان صاحب، وہ اس وقت بھی پشاور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی جج صاحب آ جائیں یا ان کی پٹیشن لگ جائے اور ان کو رہائی مل جائے۔ دیکھتے ہیں وہ رہائی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ دوسری طرف زرتاج گل صاحبہ بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں حفاظتی ضمانت لینے آئی ہوئی ہوں۔ اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک بیٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہی ہیں، اور جو جج صاحبان ہوتے ہیں اور جو عدالت ہوتی ہے وہ 24 آور کسی ٹائم پہ بھی کھل سکتی ہے، اور وہاں پہ اب دیکھتے ہیں ان کو حفاظتی ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ وہاں سے جو ان کا ویڈیو پیغام آیا وہ بڑا جذباتی قسم کا پیغام تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود شہید کی بہن ہوں اور ہم کہیں پہ جانے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کوئی جنگ تو نہیں لڑ رہے، الیکشن لڑ رہے ہیں، ووٹ دینا ہے، لیکن اس کے باوجود جس قسم کا ہمارے سے سلوک کیا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے حلقے کی عوام کو بھی یہ پیغام دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تاریخ جو ہے کبھی بھی بزدلوں کو یاد نہیں رکھتی، بہادروں کو یاد رکھتی ہے۔ ہم الیکشن لڑیں گے، پاکستان میں ہی ہم رہیں گے، نہ ہماری لندن میں کوئی جائیداد ہے، نہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہماری کوئی جائیداد ہے، یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ الیکشن لڑنے۔ پر اینی وے یہ ویڈیو پیغام زرتاج گل صاحبہ نے بھی وہاں سے جاری کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں خواتین جو لیڈران ہیں، ایمان طاہر صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ زرتاج گل صاحبہ، ان کو پشاور ہائی کورٹ سے آج قانونی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت کی سچویشن یہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کہی جا رہی ہے کہ جی آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جناب آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو ہم کینسل کروا دیں گے، جو ہم نے گارنٹی دی ہوئی ہے ہم وہ واپس لے لیں گے، اور آئی ایم ایف کی جو اگلی قسط ہے وہ نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے کچھ صحافی وغیرہ بھی ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی ہم نے کوئی ایسی مشاورت کی ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب سے بھی میری بات ہوئی اپنے پروگرام کے سلسلے میں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے۔ اچھا، ایک طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تحریک انصاف تو ختم شد، تحریک انصاف کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تحریک انصاف تو میٹر ہی نہیں کرتی ہے۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جو عالمی مالیاتی ادارے بھی ہیں وہ بھی تحریک انصاف اگر گارنٹی واپس لے لے گی تو پاکستان کو پیسہ نہیں ملے گا۔ بھائی ایک طرف آپ ان پہ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں اس جماعت کا وجود ہی نہیں ہے، ایک طرف کہتے ہیں اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے، دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اگر جماعت گارنٹی نہیں دے گی تو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا، تو یہ 2+2 یہاں پہ ایڈ اپ نہیں ہو رہا۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ جی وہ گارنٹی اس لیے ان کی ضروری ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے پاپولر جماعت ہے، اس سے تو بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا۔ تو اگر وہ کہہ بھی دیتی ہے آئی ایم ایف کو کہ جناب پیسے نہ دو، تو سو ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس؟ کیا ان کے کہنے سے کوئی ڈفرنس ہوگا؟ اگر ان کے کہنے سے کوئی ڈفرنس ہوگا تو اٹ مینس کہ وہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے پھر سیاسی میدان کے اندر اس طرح کی
لیول پلینگ فیلڈ بھی ملنی چاہیے. پر اینی وے جو پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے, ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں, میری صحافت ہو جائے, آپ کی وکالت ہو جائے, کسی اور کی سیاست ہو جائے, تو پاکستان کے معاملے کو ہمیشہ پاکستان فرسٹ آنا چاہیے. ملکی جو مفاد ہے ہمیشہ اس کا تحفظ ہونا چاہیے. تو اس معاملے پہ تحریک انصاف کا بالکل واضح موقف ہے. ان کے ایک دو لیڈران سے میری بھی بات ہوئی ہے, ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, ان سے بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب IMF کے معاملے پہ بالکل ہم کلیئر ہیں, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کے مفاد کی بات آتی ہے, تو قطر ہم ایسی بات نہیں کر سکتے. باقی پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان دوبارہ واپس لے لیا گیا ہے. وہ پشاور ہائی کورٹ جہاں سے فیصلہ آیا تھا, اور اس کے بعد بہت سارے ہمارے صحافی دوستوں نے بھی تنقید کی, دیگر لوگوں نے بھی تنقید کی, سیاستدانوں نے بھی تنقید کی, ان جج صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن اب جن جج صاحب نے وہ بلے کا نشان جو ہے واپس لے لیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں پہ جا کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی, وہ اپیل ان کی منظور ہو گئی ہے. اب یہ جو جج صاحب ہیں یہ پاکستان کے بہترین جج صاحب ہیں ان کی نظر میں, ان کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی جج اگر آپ کے خلاف فیصلہ کر دے تو آپ پوری عدلیہ پہ چڑھ دوڑتے ہیں, خدا را ایسا نہ کیا کریں. لیکن آپ دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس ملا تھا, اس وقت کس کس موضوع سیاستدان نے کیا کہا تھا, کس کس صحافی نے کیا کہا تھا. لیکن اب یہ جو جج صاحب ہیں ان کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بڑا صحیح جج ہے کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا. جج صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا تھا, وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تھا. ان موضوع جج صاحب کے سامنے جو فیکٹس رکھے گئے انہوں نے اس کو مناسب سمجھتے ہوئے ان کے مطابق ایک فیصلہ جاری کر دیا. لیکن یہ قطعاً بھی قانونی عمل کی انتہا نہیں ہے, یہ قطعاً بھی قانونی عمل کی انتہا نہیں ہے. یہ معاملہ بھی آگے چلے گا, پشاور ہائی کورٹ میں بھی چلے گا, اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو بلے کا نشان ابھی بھی بہت بڑی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائے. لیکن ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنا تیار ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. کچھ دوست اس کو جوڑتے ہیں کہ جی وہ نون لیگ سے بھی ان کا جو اپنا نشان ہے, ان کے جو شیر کا نشان ہے وہ لے لیا گیا تھا سینٹ کے الیکشن میں. یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, وہ بھی چیز درست نہیں تھی. لیکن یہ جو ان سے نشان لیا گیا ہے یہ تو جنرل الیکشن میں واپس لیا گیا, اور جنرل الیکشن اور سینٹ کے الیکشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہاں پہ تو MNA اور MPs نے ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں, ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے. لیکن جو عام الیکشنز ہوتے ہیں, جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں, اس میں عام پبلک نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے, جنرل پبلک نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے, دیہات میں ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. تو ان سے جو بلے کا نشان واپس لیا گیا, میرے خیال میں اس سے بڑی کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے, اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ بہت بڑی یہ زیادتی ہوگی. اور یہ جو پورا عمل ہے الیکشن کا اس کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا, مقامی سطح پہ بھی لگے گا, عالمی سطح پہ بھی لگے گا. سوال تو اٹھیں گے, پر جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ قانونی عمل کی قطعاً انتہا نہیں ہے. اس حوالے سے ابھی پشاور ہائی کورٹ میں بھی غالباً سماعت ہونی ہے, اور اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. لیکن آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ بلے کا نشان دوبارہ پاکستان تحریک انصاف سے واپس لے لیا گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور رہنما ایمان طاہر صاحبہ کو ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور دوسری ان کی رہنما زرتاج گل صاحبہ اس وقت جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بیٹھی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں. دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مقدمات بھی آگے کس طرح چلتے ہیں, ان دونوں کیسز میں کیا ہوتا ہے. جو بھی اس حوالے سے تفصیلات ہوں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.